بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، بات نہیں ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب آ کے تقریر کریں گے۔ ہماری تو آپس میں چونکہ ہمارا یعنی تعلیم میں، تدریس میں، مدرسہ میں، تو ہماری آپس میں جو کام ہے اس کے بارے میں، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ کارگزاری بھی سنائیں گے، اور ایمان اور یقین بچوں کو سکھانا، تعلیم کے ساتھ بچوں کو ایمان، یقین، ان کے ساتھ محنت کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو ویسے ہم ساؤتھ افریقہ سے ہیں، ہمارے باپ دادے ہندوستان سے گئے تھے ہجرت فرما کے ساؤتھ افریقہ۔ تو ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ کئی سال سے الحمدللہ مدرسے کے سلسلہ چل رہا ہے۔ میں وہاں پہ 91 سال لگانے کے بعد مدرسہ ایک شروع کیا وہاں پہ، غیر مسلموں کی آبادی میں، اس کو سویٹو کہتے ہیں، سویٹو۔ نیلسن منڈیلا جو وہاں کا صدر رہا، اس کے شہر کے اندر ہم نے کچھ مدرسہ شروع کیا وہاں پہ۔ تو سب سے پہلے مشکل یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، نیا مسلمان دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو ان کے گھر کے اندر، یہ تقریباً 15 سال سے 20 سال تک جوان تھی، یہ جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ان کے گھر سے ماں باپ شراب بیچتے تھے۔ وہاں شراب کا بہت رواج ہے، پینا، بیچنا، غریب طبقہ ہے۔ تو میرے پاس یہ پیر سے لے کے جمعرات تک آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اس کے بعد ویکینڈ جس کو کہتے ہیں فارغ وقت میں یہ اپنے ماں باپ کی مدد دیتے تھے شراب بیچنے میں۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیسے، ایک میرا کوشش ہے اور ایک ماحول بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ماحول ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں کہ ہم ماں باپ سے بھی کہیں کہ بچوں کو آپ نماز کے لیے لے جاؤ، یا دینی ماحول ہے، غیر مسلم ہے ماں باپ، اور ساتھ ساتھ میں یہ شراب کا مسئلہ تھا۔ تو میں بیٹھا رہا وہاں پہ مایوس ایک دن، اور رونے لگا کہ کیا 3-4 سال کی محنت کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو چھوڑنا، لیکن اس وقت اللہ پاک نے ایک واقعہ جو ہم نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ منورہ کی تھی تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑوں میں سے، ایک دفعہ مولانا نے ایک واقعہ سنایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ مولانا ایک مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کب شروع ہوا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ تبلیغ کا کام کب شروع ہوا۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا 1923 تقریباً 24 کا لوگوں نے بتایا۔ حضرت مولانا نے ان سے کہا کہ 1923 میں میوات جانا شروع کیا، 1923-24 میں، لیکن تبلیغ 6 سال بعد شروع ہوئی۔ تو لوگ حیران ہو گئے، کیا میوات جانا، تبلیغ شروع؟ تو مولانا نے سمجھایا 1923 سے جب میوات جانا شروع ہوا تو لوگوں نے بات سننے کو تیار نہیں تھی، لوگ مرتد ہو رہے تھے،
میوات میں، انڈیا میوات، ممو فٹو اپنا نام رکھنا شروع کیا۔ ہندوؤں کا جتنے رواج شادیوں میں، گھروں میں، کوئی دین سنت کا کوئی شکل نہیں تھا، اور میں کوشش کرتا رہا 6 سال ہو گیا مایوس بیٹھے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ علماء کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو۔ تو میں کچھ علماء کے پاس گیا اور اپنا حال، اپنا مسئلہ پیش کیا کہ یہ حال ہے، کیا کروں؟ تو ان علماء نے مجھے یہ رائے اور مشورہ دیا کہ مولانا اس سے زیادہ آپ مکلف نہیں ہیں، جتنے ہم سے ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اب ان کو چھوڑ دو۔ آگے بہت سے لوگ ہیں جن میں طلب اور شوق ہے دین کا، ان میں جا کے محنت کر، ان لوگوں کو اپنا حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن میرا اندر اس کو نہیں مانا، میں نے کہا کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول، ایسے لوگوں کے پاس بھیجا جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے بدتر قوم سمجھی جاتی تھی، کوئی ان میں آداب کچھ نہیں تھی، اپنے بچیوں کو خود دفن کرتے تھے۔ ایسے لوگ میں جن میں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قوم کے پاس کیوں بھیجا؟ ہمیں کچھ بتانے کے لیے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ آج کل جو فتنے ہیں اور ہم سمجھ رہے کہ یہ فتنے ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمارے تعلیم کے جو سسٹم ہے اور سکھانا پڑھانا، اس میں یہ غالب ہو رہا ہے۔ ہم جو سکھا رہے ہیں بچوں کو اور لوگوں کو، فتنے اس سے زیادہ ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے کہ پھر میں اس وقت جو مفتی تھا، مفتی ہند، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا مشورے کے لیے۔ تو مفتی صاحب نے مجھے یہی بتایا کہ مولانا چھوڑ دو، یہ میواتی جو ہے نا، چھوڑ دو ان کو، یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ اور مجھے یہ حضرت مفتی صاحب نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے ذمے پہنچانا ہے، بات پہنچانا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ سنیں یا نہ سنیں، عمل کرے یا نہ کرے۔ تو مولانا نے کہا کہ بات سن کے ایک طرف تو تسلی ملی، رخصت ملا نا، لیکن دل نہیں بات مانی کہ نہیں، کچھ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ اللہ ہے اور اللہ کر سکتا ہے، تعلیم اور تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمر کو دیکھو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھو، مکے والے کو دیکھو، اللہ کے ہاتھ میں ہے تربیت۔ اور اسی وقت میرے دل سے ایک آواز نکلی، لا الہ الا اللہ کا، اس وقت لا الہ، زندگی بھر اس کے بعد ایسے کلمہ کبھی میں نے نہیں پڑھا۔ وہ کلمہ مایوسی اور ہمت کے درمیان کی بات تھی، کہ ایک طرف مایوسی کہ یہ لوگ نہیں سن رہے، اور ایک طرف میری ہمت میں یہ تھی کہ ہو سکتا ہے۔ انگریزی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، امپاسبل، ناممکن، ممکن ہو سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب سے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس وقت سے تبلیغ شروع ہوا۔
جب سے میں نے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ میں یہ سارا میوات کا جو حالت ہے ان لوگوں کا بے دینی اور حالات، میں اللہ پر توکل کر کے اللہ کے حوالہ کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہی کرے، اور تو ہی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ حکمت بھی، وسائل بھی، اسباب بھی تیرے سے آئیں گے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے تو 6 سال سے کوشش کیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اب سبق ملا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مایوسی آدمی کو سبق دیتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کیا، اور لا الہ الا اللہ سے یہ سبق کہ اللہ سے لینا فیصلہ اللہ ہی سے لینا پڑے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے 2/3 دن کے 2/3 اللہ کے ذات کے ساتھ مشغول رہنے کا ہے، اور 1/3 لوگوں میں، کبھی نماز میں، کبھی ذکر میں، کبھی تہجد میں، کبھی اشراق میں۔ 2/3 ہمارا دن اللہ کے ساتھ مشغول رہنا، تب جا کے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا القاسم، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں، میرا یہ کام ہے تقسیم کرنا۔ هو الہادی، ہدایت وہاں سے، اللہ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا تو تقسیم کا کام ہے۔ جتنا میں وہاں سے لیتا ہوں اتنا ہی تقسیم کر سکتا ہے۔ ویئر ہاؤس میں سامان کی کمی ہے تو کیا دکانوں میں کمی نظر آئے گا؟ تو اس بات کی شروع یہاں ہے۔ میں نے اس وقت وہاں پہ بھی اسی واقعہ کو سوچا، اور میں مشورے کے لیے نظام الدین چلے گئے کہ میں ابھی کچھ سال سے یہاں ساؤتھ افریقہ میں نے شروع کیا اور نتیجہ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کرے۔ تو حضرت مولانا ابراہیم دیولہ گجرات، مولانا ابراہیم گجرات جو یہاں آج آ رہے ہیں ماشاءاللہ جوہر میں، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کا یہ جو علاقہ ساؤتھ افریقہ میں ہے جس میں میں نے محنت شروع کیا، یہ سب سے بڑا علاقہ غیر مسلموں کا۔ ساؤتھ افریقہ میں الگ مسئلہ، پوری دنیا میں اسے نہیں ہے کہ پچھلے جو حکومت تھی سب کو تقسیم کیا، مسلمانوں کو ایک علاقہ دیا، غیر مسلم کالے لوگ کو ایک علاقہ دیا، ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ پھر گورے لوگ جو یورپ کے لوگ ہیں ان کا الگ علاقہ ہے، اور اگر دونوں میں کوئی مکس آ گیا گورے کالے میں یا گورے، ان کا الگ علاقہ ہے۔ تو 4 علاقہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، جیسے 4 ملک، گورے الگ رہتے ہیں، کالے الگ رہتے ہیں، مسلمان انڈین الگ رہتے ہیں، ایسے حال ہے وہاں پہ۔ تو میں ان کی علاقہ میں جا کے مدرسہ کرتے تھے۔ یہ اور مشکل بات تھی، اس لیے کہ یہ ڈاکو یعنی وہ ایسے کام، حرامی کام یعنی باہر والوں کے ساتھ کرتے تھے، تو بہت خطرناک ہمارے لیے علاقہ تھا۔ پھر بھی ہم نے کوشش کیا، کیونکہ تبلیغی جوش تھا نا، 1 سال لگا کے جوش ہوتا ہے تھوڑا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی جان خطرے میں ہے، کوئی بات نہیں، ہم جا کے انشاءاللہ ان کو دین سکھائیں گے۔ تو یہ ساری حالات تھی۔ تو مولانا ابراہیم کے پاس گیا نظام الدین، تو یہ مشورہ مولانا نے مجھے دیا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ آگے ان میں محنت کرنا یا نہیں کرنا، آپ عمرے کے لیے جاؤ، عمرے میں جا کے ملتزم پہ جاؤ،
ملتزم پہ جا کے ملتزم پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتا ہے. آپ وہاں جا کے 3 دن کے لیے جاؤ اور وہاں دعا کرے اور اللہ سے مانگے. وہاں گیا تو میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، کیا مانگوں؟ کوئی شکل ہو، کوئی راستہ ہو تو آدمی دعا مانگ سکتا ہے. میرے ذہن میں کچھ نہیں کہ کیا کرے، کیا مانگوں گا. تو اس وقت اللہ پاک نے ایک نقشہ ذہن میں لایا. وہ ابرہہ کا تھا، وہ جو اونٹوں کا لشکر لے کے ابرہہ آئے تھے نا مکہ مکرمہ، اور عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک جی دادا سے آ کے جو آپس میں گفتگو، تو ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو بڑا شریف آدمی ہے، کہاں بھاگ رہے ہیں اونٹ لے کے؟ تو عبد المطلب نے جو جواب دی، انی انا رب الابل وللبیت ربا، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہے، میں ان کو لے کے بھاگ رہا ہوں، یہ کعبہ شریف کا ایک اور مالک ہے، وہ سنبھالے گا، وہ سنبھالے گا اپنا. تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. تو اشارہ یہ تھا کہ گھبراؤ مت، امپاسبل پاسبل کرانے والا ایک اللہ ہے. یہ مدرسہ اس کا ہے، مدرسہ کا کام اس کا ہے، دین کا کام اس کا ہے، یا تبلیغ ہو یا مدرسہ ہو یا جس شکل میں ہو، مسجد ہو، امام، یہ سارا نظام اللہ ہی کا ہے اور وہی چلاتے ہیں، وہی چلاتے ہیں. اور وہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ انفروا خفافا وثقالا، اپنا سارا کچھ اس میں دینا ہے، سارا مال، سارا جان، سارا وقت. ٹائم ٹو ٹائم نہیں کہ 2 بجے سے 5 بجے تک میرا ٹائم ہے، اس میں ٹائم نہیں چلتا. اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ سارا کچھ لگا لے. اور اللہ کے لیے بہت جلدی ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اللہ کبھی لوگوں کو نکالتے ہیں، کسی کو توفیق دیتے ہیں، تو توفیق اس میں صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہ محتاجی ہمارے ساتھ ہر وقت رہے، موت تک، موت تک ہم ہمارے اندر محتاجی رہے. اس کے لیے یہ جو ایمانی، میں جب واپس گیا ساؤتھ افریقہ تو یہ اشارہ ملا کہ جن کے ساتھ میں نے محنت شروع کیا سویٹو میں، ان کو ایمان پر کھڑا کرنا ہے، ایمان اور یقین پر، ورنہ ان میں یہ ہمت نہیں آئے گا دین پر عمل کرنے کا، حرام چھوڑنے کا. یہ شراب اپنے ماں باپ کے ساتھ بیچتے تھے وغیرہ، یہ دلوں کے اندر سے، ان کی دلوں کے اندر سے یہ فیصلہ آ جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور وجہ العمل کیا؟ کیوں؟ اللہ کے لیے میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا، یہ میرا ہدف تھا، یہ میرا گول تھا. دین سکھانا ابھی پیچھے رہ گیا. ایسے محنت ان میں کرنا ہے کہ یہ خود اپنے دل کے اندر سے ایک فیصلہ کرے کہ یہ جو حرام کام ہے میں اس کو چھوڑنا ہے. ایک بات ہمت آ جائے. اور ایمان سے دوسرا فائدہ یہ ہے وجہ العمل. کس کے لیے؟ کوئی نیکی کا کام کرنا ہے
تو ایمان اور یقین آدمی کو عمل پہ ڈالتے ہیں، اور دوسرا فائدہ ایمان اور یقین کا یہ ہے کہ اس کا وجہ، اس کا ریزن صحیح ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا، ہم ان کو نماز سکھاتے ہیں، مصلی نہیں بناتے۔ میں ایک مدرسہ میں گیا تھا، انگلینڈ، یو کے میں ہمارا سفر تھا، تو ایک مدرسہ میں 2000 بچے، ایک بلڈنگ میں 2000 بچے، ایک مکتب، چھوٹے چھوٹے بچے،